اللہ قرآن میں فرماتے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس ہدایت کا نور آ گیا ہے، وکتاب مبین، اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ اور یہ واضح کتاب جو آئی اور یہ جو ہدایت کے نور رسول اللہ کی صورت میں تشریف لائے، اس کے آنے سے کن کو ہدایت ملے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے کن کے بخت روشن ہوں گے؟ فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس ہدایت کے نور سے روشنی اس کو ملے گی جو طلبگار ہو حق کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہدایت کو چاہتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک راہوں کو اپنانے کا جس کو جذبہ ہو، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک اس کو اپنے حکم سے ظلمتوں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہے۔ محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ نے، جنہوں نے رسول اللہ کے اوصاف کا خود مشاہدہ کیا، وہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ حدیث کی کتابوں میں وہ تمام تر حدیثیں موجود ہیں جس میں صحابہ نے رسول اللہ کے اوصاف، آپ کے کمالات بیان کیے۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ اس امت کے قیامت تک کے آنے والے لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کے اور رسول اللہ کے وہ اوصاف اور کمالات سن کے اور دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ استوار رہے اور ایمان کو تازگی ملتی رہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین و جمیل تھے جیسے رسول اللہ کا بدن چاندی سے ڈھالا گیا ہو، اتنی خوبصورتی تھی رسول اللہ کے بدن میں۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے رسول اللہ کی مبارک دانتوں کے درمیان سے ایسا نور نکلتا تھا جو دیکھنے والے کو، جو سامنے بیٹھا ہوتا، اسے واضح نظر آتا۔ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا نور نہیں تھا کہ جو دکھائی نہ جاتا ہو، بس ویسے ہی کسی چیز سے تشبیہ دے کے ان حضرات نے بیان کر دیا، نہیں، یہ حسی طور پہ ثابت نور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکلم کے وقت مبارک دندان سے یہ نور نکلتا اور ظاہر ہوتا، اور صحابہ اس کو خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن من، میں نے رسول اللہ سے زیادہ حسین چیز اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں لم ار مثلہ قبلہ و بعدہ، میں نے آپ جیسا آپ سے نہ پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد میں نے دیکھا۔ رسول اللہ کیسے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں کے درمیان میں نبوت کی مہر تھی، آپ نبیوں کے خاتم تھے، یعنی آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حسین اور جمیل تھے کہ آپ کے حسن و جمال سے رعب کی ایک کیفیت بنتی تھی، دیکھنے والا ٹک ٹکی باندھ کے رسول اللہ کو نہ دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہی نظر میں دیکھتا ہی چلا جائے۔ اس لیے صحابہ کے دیکھنے کی جو کیفیت حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے دربار میں جب بیٹھے ہوتے تو ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھتے، پھر نظریں جھکاتے، پھر اٹھاتے، پھر جھکاتے، ایک ہی مرتبہ میں دیکھتے رہے۔ ایسا روب تھا رسول اللہ کے مبارک چہرے میں کہ ایسے کسی کا کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی نظر میں دیکھتا ہی چلا جائے۔ اور کیوں نہ ہو، جس میں کمال اور جس میں اوصاف اور صفات کمال درجے کے ہوں، اس نبی کے مبارک چہرے کے متعلق جابر ابن سمرہ 14ویں چاند کی رات میں نے رسول اللہ کو دیکھا،
آپ ایک خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے تھے سرخ دھاریوں والا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف نظریں اٹھاتا، پھر رسول اللہ کو دیکھتا. میں یہ تجزیہ کر رہا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ رسول اللہ کا مبارک چہرہ. تو اچانک دل سے آواز آئی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کا چہرہ داغدار، مدنی کا چہرہ صاف ہے. ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت اللہ جل جلالہ نے بنایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو گھر تشریف لاتے تو دن کے وقت جو سوئی میرے ہاتھ سے گر کے مجھ سے کھو چکی ہوتی اور مجھے دن کے اجالے میں نہ ملتی، رسول اللہ کے آنے سے گھر میں جو روشنی ہوتی تھی اس روشنی میں مجھے رات کو وہ سوئی مل جاتی جو دن کے اجالے میں مجھے نہیں ملتی تھی.